اب فار ایگزامپل کہ کسی کی طرف میت ہے یا آپ کے گھر میں خدا نخواست ایسی کوئی صورتحال پیش آئی ہے تو 3 راتوں تک آپ سوگ منائیں گے، ٹھیک ہے، زیب و زینت اختیار نہ کرنا، بس خاموشی، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جی ہمارے پاس سورہ بقرہ، آیت نمبر ہے 234 سے، اور کلاس ہے 42، ٹھیک ہو گیا۔ آج کی کلاس جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ورڈ انالیسس، اور الذین، وہ جو یتوفون، فوت کر لیے جاتے ہیں۔ وفی اس کا روٹ ہے واو فا یا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر کسی چیز کو واپس لے لینا، ٹھیک ہے۔ اور ترجمے میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ فوت کر لیے جاتے ہیں، واو نون کس کی طرف اشارہ ہے؟ جمع کی طرف اشارہ ہے۔ منکم، تم میں سے، کم کا ترجمہ تم اور من کا ترجمہ سے، اب جب اس کا محاورہ سا ہم بنائیں گے تو تم میں سے، اور یا وہ ضرون، چھوڑ جاتے ہیں۔ وزر ہے اس کا روٹ واو زال را، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو یا کسی چیز کو یا کسی انسان کو اپنے حال پر رہنے دینا، جو اس کی کنڈیشن ہے نا اس کو اسی حال پہ رہنے دینا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وزر۔ اور اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، زوج اس کا واحد ہے، اگر یہاں پہ زوج ہوتا تو ہم کہتے بیوی، اب ہے ازواجن، بیویاں۔ کیوں یہاں پہ جمع آیا؟ کیونکہ پیچھے بھی ہمارے پاس جمع کے صیغے آ رہے ہیں، واو نون واو نون۔ یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اربعۃ، چار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اربع۔ اشہرن، مہینے، اور اس کا واحد کیا ہے؟ شہر، اگر شہر ہوتا تو مہینہ، اب ہے اشہرن، مہینے، وعشرہ، اور 10 دن، عشرہ کسے کہتے ہیں؟ 10 دن کو یا 10 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی تو 10 کو ہی کہتے ہیں۔ فا، پھر اذا، جب بلغنا، وہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، بالغا سے یہ نکلا ہے۔ اجلہن، اپنی عدت کو، ہنہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی، اور اجل کہتے ہیں عدت کو، جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے یعنی کہ 4 مہینے اور 10 دن مکمل کر لیں۔ فا، تو لا، نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، کم کا ترجمہ کیا ہے؟ تم۔ چلیں جی اسکرین اگلی سیٹ کرتے ہیں۔ فی ما، اس میں جو، ماں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جو، اور فی میں، اس میں جو، فعلنا، وہ کریں، فعلا کہتے ہیں کسی بھی کام کو کرنا، ڈو، ٹھیک ہے، فعلا انگلش میں اس کو ڈو کہتے ہیں، اور یہاں پہ کیا ہے؟ فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، ہننا اپنے، انفسی نفسوں، اور فی کا ترجمہ میں، اب اس کو ملائیں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروفی، معروف طریقے سے یا بھلے طریقے سے، واللہ، اور اللہ، بما، اس کی، جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلے جی آیت نمبر 234 پہلے سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی چیزیں دیکھتے ہیں جی۔ اب بیسیکلی آیت نمبر 234 جو ہے وہ بیوہ عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا، آپ طلاق یافتہ کی بھی عدت جان کے آئے ہیں اور خلا والی کی بھی عدت جان کر آئے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے رضاعت کے احکامات پڑھے تھے۔ اب آ جائیں جی بیوہ عورتوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں، وہ کیسے زندگی گزاریں گی، کیسا وہ لباس پہنیں گی اپنے شوہر کی وفات کے بعد، کتنی ان کی عدت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو جن کے شوہر فوت ہو جائیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزاریں۔ طلاق یافتہ کی کتنی عدت ہوتی ہے؟ 3 حیض۔ خلا والی کی کتنی عدت ہے؟ 1 حیض۔ اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی کتنی عدت ہے؟ 4 months and 10 days، یہ مکمل کرنی ہوتی ہے عدت، ٹھیک ہے۔
یہ حکم سب عورتوں کے لیے ہے، خواہ ان کے شوہروں کا ان سے ازواجی تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور اس مسئلے پر تمام علماء و فقہا کا اجماع ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے ہسبینڈ کے نکاح میں ہیں، لیکن ابھی ازواجی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں ہوا، اور آپ کے شوہر کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا ہے، تو بھی آپ یہ عدت اپنی کمپلیٹ کریں گی۔ جس عورت سے اس کے شوہر کا ازواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو، اس کے لیے اس عدت کے سلسلے میں اسی آیت کریمہ کے عموم سے استدلال کیا گیا ہے۔ نیز اس کی دلیل یہ حدیث بھی ہے جسے امام احمد اور اہل سنن نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا ہے، کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا مگر اس سے ازواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، اور اس نے اس کے لیے مہر کا بھی ابھی تعین نہیں کیا تھا۔ لوگوں نے اس مسئلے کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں ان کی خدمت میں کئی بار رجوع کیا، کئی بار گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا جواب اپنی رائے سے دیتا ہوں، اگر صحیح ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اگر غلط ہوا تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگا۔ اس کو پہلے اگلا سیٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں۔ اس عورت کو مہر کامل ملے گا، ٹھیک ہے، جو عورت ہے نا، کنڈیشن کیا ہے، نکاح تو ہوا تھا، نہ ازواجی تعلق قائم ہوا ہے ابھی، اور نہ اس کا بھی مہر مطلب ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا تھا۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ نکاح پہلے ہو جاتے ہیں، رخصتیاں بعد میں ہوتی ہیں، سمجھ آ گئی بات۔ اب اس عورت کو مہر کامل ملے گا، اور ایک اور روایت میں اس سے مہر مثل ملے گا، نہ کم اور نہ زیادہ، اور اسے عدت بھی گزارنا ہوگی، اور اس سے میراث سے بھی حصہ ملے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ سب کام ہونے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی یہاں پہ مسائل آ رہے ہیں یہ سارے سیکھتے جائیں، ہماری سوسائٹی میں یہ موجود ہیں، اور آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے آنسر کرنا ہے۔ آپ کا یہ جواب سن کر حضرت معقل بن سنان اشجعی نے کہا، میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برو بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ اب ایک اور دلیل دے رہے ہیں اشجعی، ایک یہ ہمارے پاس روایت لے آئے ہیں، کہہ رہے ہاں میں نے بھی سنا، مطلب یہ گواہی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بے حد خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، اگر میرا فیصلہ درست ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے، اگر میرا فیصلہ غلط ہوا تو یہ میرے اور شیطان کی طرف سے۔ پھر یہ خوش ہو گئے کہ اب جب میں نے ایک بات بول دی ہے تو اس کے بعد مجھے گواہ بھی مل گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ خاندان اشجع کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برو بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ کیا تھا۔ تو اب اتنے سارے گواہ مل گئے۔ ٹھیک ہو گیا کہ اگر ایک عورت کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے اور اس کو کہہ لیں کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو وہ مہر کامل بھی اس کو ملے گا، جو بھی مہر مثل جو بھی اس دور کا مہر چل رہا ہے، حق مہر چل رہا ہے، عدت بھی وہ گزارے گی اور میراث میں بھی اس کو حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، 1 اور 2 کی ہم ریفرنس پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ابن کثیر میں ہمیں ملے گا، اچھا ٹھیک ہے، مسند احمد کی ہمارے پاس آئے گی 480، اور سنن ابی داؤد میں نکاح والے باب میں حدیث ہے جی 2116۔ ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے نا اس کو لازمی کلیریفائی کیا کریں۔ اس سے صرف وہ متوفی عنہا زوجہا، یعنی کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے مستثنا ہے، جو حاملہ ہو، کیونکہ اس کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وہ شوہر کی وفات کے ایک ہی لمحے بعد بچہ جن دے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو کیا میں آپ کو سمجھاؤں۔ فار ایگزامپل ایک عورت کو ابھی طلاق ہوتی ہے اور اس کی پریگننسی چل رہی ہے اور 2 دن بعد اس کی ڈیلیوری ہے، تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 2 دن۔ ویسے طلاق یافتہ کی کیا عدت تھی؟ 3 حیض۔ 3 حیض کیوں رکھی گئی؟ تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کے کوئی حمل تو نہیں ٹھہر گیا۔ اسی طرح وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے لیکن وہ حاملہ تھی، تو اس کی جو عدت وضع ہے، جو اس کی وہ عدت گزارے گی، وہ اس کا حمل ہی ہے، چاہے شوہر کی وفات کے ایک ہی لمحے بعد بچے کو جنم دے دے، وہ اتنی ہی عدت گزارے گی، وہ 4 ماہ 10 دن نہیں گزارے گی۔ ٹھیک ہے، دلیل لے کر آتے ہیں جی۔ اس کے دلیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں دی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی کہ بچہ جننے تک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، اس کے بعد سورۃ طلاق میں بھی ہم بہت زیادہ پڑھیں گے احکامات، جو ابھی کچھ اگر سوالات آپ کے رہ جائیں تو سورۃ طلاق تک پہنچنے تک انتظار کریں، جو بھی مسئلے مسائل رہ جائیں۔ نیکسٹ آئیں جی،
اور حدیث سویہ اسلمیہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ جو کہ صحیح میں کئی سندوں سے بیان ہوئی ہے کہ ان کے شوہر سعد بن خولہ جب فوت ہوئے تو وہ حاملہ تھی. ان کی وفات کے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے بچے کو جنم دے دیا. ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے چند راتوں کے بعد ہی بچے کو جنم دے دیا. جب وہ نفاس سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے منگنی کے لیے آرائش و زیبائش کا اہتمام کیا. تو ان کے پاس ابو سنابل بن باکک آئے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، تم نے آرائش و زیبائش اختیار کر رکھی ہے، شاید تمہارا نکاح کا ارادہ ہے. واللہ تم 4 ماہ 10 دن سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی. سبیہ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے شام کے وقت کپڑے بدلے، مطلب شام کا اوقات میں انہوں نے اپنے کپڑے چینج کر لیے کیونکہ وہ تیار ہو چکی تھی. بس انہوں نے کپڑے اپنے بدلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا. تو آپ نے مجھے فتویٰ یہ دیا کہ بچے کو جنم دینے کے بعد تم حلال ہو گئی ہو، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو نکاح کر سکتی ہو. تم 4 ماہ اور 10 دن کی عدت نہیں گزارو گی. بیوہ کی بات ہو رہی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ نمبر 3 پہ حدیث کدھر سے ملے گی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے جی 3991. ٹھیک ہے، یہ ساری حدیثوں کی کتابیں ہیں، اتھینٹک حدیث ہے. نیکسٹ ہے جی، اب اس عدت کی حکمت کیا ہے؟ 3 مسئلے تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے. حاملہ کا بھی، جس کا بھی ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا، جس کا ازواجی تعلق قائم ہو گیا، سب کے 3-4 مسئلے بھی ہم نے دیکھ لیے. اب عدت میں حکمت کیا ہے؟ سعید بن مسیب ہے، ابو العالیہ اور دیگر کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ وفات کی صورت میں 4 ماہ اور 10 دن کی عدت میں حکمت یہ ہے کہ اگر رحم میں حمل ہو تو وہ واضح ہو جائے. رحم کسے کہتے ہیں؟ جو بچہ دانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر رحم میں حمل ہو تو اس مدت تک انتظار کرنے کی صورت میں وہ یقیناً ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ابن مسعود میں ہے، جو صحیح اور دیگر کتب حدیث میں ہے. اب حدیث کیا ہے؟ تم میں سے کسی ایک کی تخلیق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ 40 دن تک شکم مادر ماں کے پیٹ میں، ٹھیک ہے، نطفے میں ہوتا ہے. پھر وہ اسی طرح نطفے کے بعد 40 دن میں وہ لوتھڑا بنتا ہے، ٹھیک ہے، بوٹی سی بن جاتی ہے. اور اسی طرح 40 دن تک وہ بوٹی بنتا ہے. ٹھیک ہے، لوتھڑا مطلب جو وہ خون کی ایک پیکٹ نہیں ہوتا، پیکٹی سی ہوتی ہے، ویسے لوتھڑا. پھر وہ بوٹی بنتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. ان تینوں مراحل کے 4 ماہ بن گئے، اور اس کے بعد احتیاط کی خاطر 40 دن کے حساب سے 4 ماہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر احتیاط کی خاطر 10 دن اور رکھے گئے، کیونکہ بعض ماہ جو مہینے ہوتے ہیں پورے 30 دن کے نہیں ہوتے، اور اسی لیے بھی کہ بچے میں حرکت اس میں روح پھونک جانے کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے 4 ماہ اور 10 دن ایک عورت کی مدت بتائی گئی ہے. صحیح بخاری حدیث ہے جی 3208. چلیں جی، ام ولد کی عدت نیکسٹ. اسی وجہ سے بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ لونڈی کی عدت بھی وہی ہے جو ایک آزاد عورت کی، اور اس کی تائید اسی روایت سے بھی ہوتی ہے، جیسے امام احمد رحمۃ اللہ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ہم پر ہمارے نبی کی سنت کو غلط ملت نہ کرو. ام ولد کسے کہتے ہیں؟ لونڈی کو. اس کا آقا جب فوت ہو جائے تو اس کی عدت بھی 4 ماہ 10 دن ہے. اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. 3 نمبر اور 4 نمبر کی ریفرنس کیا ہے؟ مسند احمد 203 اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جی 2308، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے جی 2083. یہاں پہ یہ روایت ضعیف ہے. ضعیف کسے کہتے ہیں؟ پوری چین میں کوئی ایک بندہ سکپ ہو، یا پوری چین میں جو میں نے آپ کو چین بتائی تھی نا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پوری چین میں اگر کوئی ایک سکپ ہے، ایک موجود نہیں ہے، اور یا پھر اس کی ذہانت میں ضعف پایا گیا، وہ بھول جاتا ہے، تو پھر وہ روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے. وہ کمزور روایت، اس کی چین کمزور ہے. اچھا جی، نیکسٹ ٹائم اس عدت میں سوگ واجب ہے. ٹھیک ہے، اب سوگ پہ آ جاتے ہیں. یہاں تک فائزہ بلغنا، یہاں تک بات سمجھ آ گئی. والذین یتوفون سے لے کے یہاں تک میں کمپلیٹ کر چکی ہوں اس کی تفسیر. اب جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فائزہ بلغنا، اب میں اس کو تفسیر کی طرف لے کے چلتی ہوں. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں، انہیں اختیار ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے عدت کی اس مدت میں سوگ منانا واجب ہے. 4 ماہ 10 مہینے سوگ منانا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، فرض ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ فرض کو.
کیونکہ صحیح میں کئی سندوں سے ام المومنین ام حبیبہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی ایسی عورت کے لیے بیوہ جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے. ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی. اب فار ایگزامپل کہ کسی کی طرف میت ہے یا آپ کے گھر میں خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال پیش آئی ہے تو 3 راتوں تک آپ سوگ منائیں گے. ٹھیک ہے, زیب و زینت اختیار نہ کرنا, بس خاموشی. ٹھیک ہے, لیکن جس کا شوہر فوت ہوا ہے وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی. اب سوگ کیسے مناتے ہیں؟ اجڑی ہوئی شکل بنا لیں گے. کیسے کریں گے یہ بھی سیکھیں. ہر معاملہ قرآن سے سیکھنا ہے. صحیح میں ہی یہ 5ویں کی پہلے آپ ریفرنس دیکھ لیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5334. صحیحین ہی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے, تو کیا میں اس کی آنکھوں میں سرما ڈال سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا نہیں, پھر فرمایا کہ یہ مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے, جب کہ تم میں سے کوئی ایک زمانہ جاہلیت میں 1 سال تک انتظار کر کے مینگنی پھینکتی تھی, تب عدت سے فارغ ہوتی تھی. میں اس کو اب آگے سمجھاتی ہوں. آپ نے کہا نہیں, 4 ماہ 10 دن تک آنکھوں میں سرما نہیں لگایا جائے گا. سرمے سے مراد ہے زیب و زینت. اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی, آپ نے کہا یہ نہیں لگا سکتی. سمجھ آ گئی بات؟ تو خارش ہوگی, کچھ اس طریقے کی چیز ہوگی. نمبر 1 میں کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5336 ہے. اب مینگنی پھینکی جاتی تھی, یہ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیں, مینگنی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو بکری کی نہیں ہوتی, بکری کے وہ جو فضلات ہوتے ہیں اس کو مینگنی کہتے ہیں نا. زینب بنت ام سلمہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اسلام سے پہلے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک کٹیا میں داخل ہو جاتی. کٹیا کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا سا ایک کمرہ یا ٹینٹ وغیرہ یا اس طرح کوئی بھی اس طرح کا ٹینٹ لگا کے چھوٹی سی بنا لیتے تھے یا اینٹوں سے بنا لے, چھوٹا سا ایک کمرہ. کٹیا میں داخل ہو جاتی تھی بیوہ, بدترین کپڑے پہنتی, خوشبو وغیرہ قطن استعمال نہ کرتی, حتیٰ کہ 1 سال کی مدت اسی حالت میں گزرتی. پھر کسی جانور, گدے, بکری یا پرندے کو لایا جاتا, وہ اسے چھوتی تھی. بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ کسی جانور کو اس نے چھوا ہو اور وہ مرا نہ ہو. جانور مر جاتے تھے. ان کا یہ کنسیپٹ تھا, تو اس کنسیپٹ کے اکارڈنگ بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. پھر وہ نکلتی, اسے مینگنی دی جاتی, اس کا جو فضلات ہے, اور وہ اسے پھینکتی تھی. پھر خوشبو وغیرہ کی بابت جو چاہتی کرتی. تو نبی نے کیا کہا؟ 3 دفعہ نہیں کر کے کہا کہ یہ مدت 4 ماہ اور 10 دن کی, اس میں زیب و زینت عورت اختیار نہیں کر سکتی. تو تم پہلے اچھی تھی نا کہ جب زمانہ جاہلیت میں 1 سال تک انتظار کرتی تھی جب تک مینگنی نہیں پھینکتی تھی. اب زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, یہاں پہ زینب بنت ام سلمہ پوری بات لے کر آئی ہیں. نمبر 2 صحیح بخاری حدیث ہے جی 5337. ٹھیک ہے, سوگ کے ایام میں عورت زیب و زینت سے بچے. غرض سوگ یہ ہے کہ عورت زینت, خوشبو کے استعمال اور ایسے زیورات اور کپڑوں کے استعمال کو ترک کر دے جن کو شوہر کے لیے پہنتی تھی. نیت تھی, کوئی بھی جولری ہے, کوئی کپڑے تھے, کوئی خوشبو تھی جو شوہر کے لیے ہوتی تھی. عدت وفات میں یہ سوگ واجب ہے, 4 ماہ 10 دن واجب ہے, اور اس پر سب کا اتفاق ہے, اور اس سلسلے میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے. نیز ان تمام بیویوں کے لیے جن کے شوہر فوت ہو جائیں یہ سوگ منانا واجب ہے, خواہ وہ چھوٹی عمر کی ہوں یا حیض سے نا امید ہو گئی ہوں, یا آزاد ہوں یا لونڈی ہوں, یا مسلمان ہوں یا کافر ہوں, کیونکہ آیت کریمہ کے عموم کا تقاضا یہی ہے, یہ سب پر ہے. تو آخر میں کہتا ہے فائزہ بلغنا اجلہن, جب یہ اپنی عدت کو پہنچ چکی, ٹھیک ہے, ہو گیا, تو تم پر پھر کچھ گناہ نہیں, یعنی کہ عورت کے وارثوں پر, فیما فعلنا, اس چیز میں کہ وہ نکاح کر لیں, پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں, پھر تم نکاح کر سکتے ہو. یعنی یہ عورتیں جن کی عدت پوری ہو چکی ہے ان کے لیے پھر کوئی گناہ نہیں. اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب عورت کو طلاق مل جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کی عدت پوری ہو جائے, پھر اس کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ وہ زیب و زینت کو اختیار کر کے اور آرائش و زیبائش کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرے, اور اس سلسلے میں دستور اور معروف کو پیش نظر رکھے. ٹھیک ہو گیا. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن, تو تم دستور کے مطابق پھر جو چاہتی ہو کرو. اب اس سے مراد کیا ہے؟ حلال و طیب نکاح کرو, چھپ چھپا کے یہ کام جو ہے یہ نہیں کیے جائیں گے.
ٹھیک ہے جی، آیت پہ چلتے ہیں. اب ساری بات سمجھ آ گئی. نیکسٹ آئے جی، ورڈ انالیسس دیکھیں. وا اور لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں، جو ما جو اور فی میں، ارد تم اشارہ کرو تم، ہم کہتے ہیں نا عرضی پیش کی، اشارہ کیا، بھی ساتھ اس کے، من خطبتن پیغام نکاح سے، النسائی عورتوں کے، او یا اکنن تم چھپائے رکھو تم، فی میں انفسی اپنے، یہاں پہ نفسوں، اور کم اپنے نفسوں میں، علمہ جانتا ہے اللہ اللہ، انکم بے شک تم، ستذکرونہن ضرور تم ذکر کرو گے، ہن ان کا، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ تم وعدہ لو ان سے، سرن چھپ کر، الا مگر، ان یہ کہ، تقولو تم کہو، قولاً بات، معروفاً بھلی، وا اور لا نہ، تعزمو تم عزم کرو، عقدتاً عقد کا، ان نکاحی نکاح کے، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغا پہنچ جائے، الکتاب مقرر میعاد، اجلہ ہو کہتے ہیں اپنی، اور اجل کہتے ہیں اپنی مدت کو، وعلمو اور جان لو، انا بے شک اللہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما اسے جو، فی میں، انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ پس، حذر کہتے ہیں ڈرنے کو، پس ڈرو اس سے، وعلمو اور جان لو، انا بے شک اللہ اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے. ٹھیک ہے، بس یہیں تک نشان لگائے. چلیں اب اس کی تفسیر کرواتی ہوں. یہ ذرا اب آیت نمبر 234 اور 235 کی، اس کا جو ترجمہ اب آپ کو آسان لگے گا، کیونکہ پیچھے مشکل ترجمے آپ یاد کر کے آ بھی چکے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا اور یوں یاد ہو گئے. آپ بھی کہتے ہوں گے باجی اتنے اچھے طریقے سے تمہیں پتہ چلا ہے. چلیں جی، عدت میں نکاح کی ممانعت، مگر اس سلسلے میں اشارہ و کنایہ کرنا جائز ہے. ایک عورت عدت میں اور اس کو کوئی نکاح کے پیغام بھیج رہا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا جناح علیکم، اور تم پر کچھ گناہ نہیں، کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کی وفات کی وجہ سے عدت میں ہو، اور تم انہیں کسی صراحت کے بغیر اشارہ و کنایہ میں نکاح کا پیغام بھیج دو. ٹھیک ہے، اب اتنا دوبارہ سے ترجمہ ریپیٹ ہوا، اس کے بارے میں روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تعریض یہ ہے کہ آدمی یوں کہے، میرا شادی کرنے کا ارادہ، یہ بھی ایک اشارہ، یا یہ کہے کہ میں اس عورت کو پسند کرتا ہوں جو ایسی ہو، بیوہ ہو، یعنی دستور کے مطابق اشارہ و کنایہ اس کو کہتے ہیں، اشارہ بھیجے، اشارے سے کام لے. ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی بیوی عطا فرمائے، یا اسی طرح کے کوئی اور الفاظ استعمال کر کے، لیکن صراحت کے ساتھ منگنی کا پیغام نہ دے. ٹھیک ہے، اشارہ کر سکتا ہے کہ وہ بیوہ عورت ہے، میرا اس کے ساتھ شادی کا ارادہ ہے، اس تک کوئی پیغام تو پہنچا سکتا ہے، لیکن منگنی کا پیغام یا ایک بندن میں بندنے کا جو پیغام ہے وہ عدت میں نہیں بھیج سکتا. ٹھیک ہے، اب امام بخاری بھی اس چیز کے بارے میں لے کر آئے ہیں. امام بخاری، امام احمد، طاؤس، اکرمہ، یہ ساری لائنیں سب لوگ لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس سے عدت کے دوران میں صراحت کے ساتھ تو نہیں، البتہ اشارہ و کنایہ کی زبان میں منگنی کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. اسی طرح جس عورت کو طلاق بتہ ہو گئی، یعنی کہ طلاق بائنہ ہو گئی یا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، تو اس کی عدت کے دوران بھی اسے اشارہ و کنایہ سے نکاح کا پیغام بھیجنا جائز. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ جب ان کے شوہر ابو عمر بن حفص، اس کو عمرو نہیں پڑھنا، امر پڑھتے ہیں، واؤ سائلنٹ ہے، ابو عمر بن حفص رضی اللہ عنہ نے انہیں آخری تیسری طلاق بھی دے دی تھی، تو آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت اپنی گزاریں، اور فرمایا جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتا دینا. وہ کہتی ہیں جب میری عدت پوری ہوگی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اسامہ بن زید نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے، اور جس عورت کو رجی طلاق ہوئی ہو تو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس کی عدت کے دوران میں اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے صراحت یا کنایہ سے پیغام میں نکاح بھیجنا جائز نہیں ہے. جو اپنی طلاق کی عدت پوری کر رہی ہے، ابھی صرف ایک طلاق ہوئی ہے، طلاق جو رجی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں مخفی رکھو کہ تم انہیں منگنی کا پیغام دو گے، لیکن وہی بات ہے کہ اپنے دل میں اس چیز کو چھپا کے رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کا ذکر ضرور کرو گے، یعنی اپنے دلوں میں، لہٰذا اس سلسلے میں اس نے تم سے حرج کو دور کر دیا. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ آ جائیں، پھر فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ایام عدت میں پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، پیغام بھیج دیں،
کوئی اشارہ بھیج دیں، لیکن عدت میں ایک بیوہ کی عدت ہو یا طلاق بائنہ طلاق بتہ کے بعد کی عدت ہو تو اس میں پراپر کوئی منگنی کا پیغام بھیجنا یا نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے آئیں جی. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہی کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، سعید بن جبیر سدی، سوری اور ابن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی ہے جو عدت کے دوران میں کنائے یا اشارے کے جواز کی پہلی اجازت دی جا چکی ہے. جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے تجھ سے رغبت ہے یا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی اشارہ بھیج دے لیکن نکاح کے پیغام نہیں بھیجے گئے کہ ابھی کرنی ہے یا فوراً، اس طرح بس اشارہ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور روایت ہمارے پاس آتی ہے. نمبر 4 کی ریفرنس کیا ہے؟ تفسیر ابن ابی حاتم 440. نمبر 5 میں ہمارے پاس لے کر آنے ہیں محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے پوچھا اس کے معنی الا ان تقولوا قولا معروفا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عورت کے ولی سے کہے کہ جلدی نہ کرنا، یعنی مجھے بتائے بغیر اس کی شادی نہ کرنا. اب دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ وہ الفاظ بھی سکھا رہا ہے کہ اشارہ بھیجنا کیسے ہے. عورت کے ولی سے کیا کہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد جلدی نہ کرے، مطلب مجھے بھی بتانا جب آپ اس کی شادی دوبارہ کرنا چاہیں، بس یہ اشارہ ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، یعنی عدت پوری ہونے تک نکاح نہ کرو، انتظار کرو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، ڈفرنٹ یہاں پہ آراء آئی ہیں. تفسیر ابن ابی حاتم سے 441 ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ابن عباس، مجاہد، شعبی، قتادہ، ربیع بن انس، یہ سارے یہاں پہ ایک اور روایت لے کر آئے ہیں. علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مدت عدت میں عقد نکاح صحیح نہیں. عقد نکاح وہ گرہ باندھ لینا کہ ہاں میں تم سے نکاح کروں گا، ایسے نہ کیا جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا تم اس سے ڈرتے رہو. یعنی کہ عورتوں کے امور و معاملات سے متعلق جو کچھ دلوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈرایا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے کہ دلوں میں اچھی بات ہی کو لاؤ، بری بات کو نہ لاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس و نا امید نہیں کیا، چنانچہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے. اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. بس اپنے دلوں کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھو، کوئی بری نیت نہ رکھو کہ یہ عورت کو یا طلاق ہو گئی ہے یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اس کو وراثت میں اتنا حصہ مل رہا ہے تو چلو اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، جلدی کریں، اس کو نکاح کے پیغام بھیجیں تاکہ اس کی وراثت ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے. یہ معاملے نہ کیے جائیں اس عورت کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. 2 آیتیں ہیں. نیکسٹ پھر ہم یہیں سے چلیں گے. ٹھیک ہے. 236 سے ہم نیکسٹ کلاس لے کے چلیں گے. چلیں جی، مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.